السلام علیکم دوستو، ادب ڈائری میں خوش آمدید۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا، آ کلیم بے تجلی، آ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ ایسا کلیم تھا جس پر موسیٰ کی طرح تجلی نازل نہیں ہوئی، وہ ایسا مسیح تھا جسے مصلوب نہیں کیا گیا۔ وہ پیغمبر تو نہیں، لیکن اس کی بغل میں پیغمبروں جیسی انقلاب آفریں کتاب ضرور تھی۔ علامہ صاحب کا یہ شعر ہے کارل مارکس کے متعلق، اور ہماری یہ ویڈیو بھی۔ دوستو، کارل مارکس ایسا فلسفی ہوا ہے جس نے جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آواز حق بلند کی، اور جس کے نتیجے میں اسے دکھ، درد، غم اور دشواریاں سہنا پڑی۔ لیکن مارکس کے سمندر جیسے دل میں یہ غم کہیں گم ہو گئے، اور اس نے نعرہ حق آخری دم تک بلند رکھا۔ یہ فلسفی 1818 کو جرمنی میں پیدا ہوا۔ اس کا والد عیسائیت قبول کرنے سے قبل یہودی بیرسٹر تھا، جس کی وجہ سے مارکس کو بھی قانون کی تعلیم دلوائی گئی۔ برلن اور بون میں سن 1836 کو قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد مارکس فلسفے کی طرف راغب ہوا اور 1841 میں ایپیکوریس پر مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی۔ سن 1843 میں اپنی دوست جینی سے شادی کی، جو ایک لارڈ کی بیٹی تھی۔ روزگار کے لیے مارکس نے ایک اخبار میں بطور ایڈیٹر کے کام کرنا شروع کیا۔ مارکس شروع سے ہی جاگیرداری نظام کے خلاف تھا اور اس کی مخالفت میں دھواں دار مضامین لکھے، جس پر حکمران وقت بپھر گئے، لیکن اسے خوب شہرت ملی۔ البتہ دوسری جانب حکومت نے اخبار بند کر دیا اور مارکس کو وہاں سے فرار ہو کر فرانس میں پناہ لینا پڑی، جہاں مارکس کی دوستی اینگل سے ہوئی، جو ایک کارخانے دار کا بیٹا تھا۔ وہ بھی زبردست انقلابی تھا اور اس نے مارکس سے ساری عمر ساتھ نبھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ فرانس کے بعد مارکس لندن چلا گیا، جہاں وہ ساری عمر مقیم رہا۔ اس ساری بھاگ دوڑ، سرکاری جبر اور غریب الوطنی کی وجہ سے مارکس اور جینی انتہائی مفلس ہو گئے اور نوبت فاقوں تک جا پہنچی۔ لیکن مارکس نے ہمت نہ ہاری اور نیو یارک ہیرالڈ ٹریبیون کے نمائندے کے طور پر کام کرنے لگا۔ اس کے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا ہوتا، جس کو دھو لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا جب تک وہ کپڑے سوکھ نہ جاتے۔ اسی دوران پورے یورپ کے انقلابیوں نے جیسے مارکس کا گھر دیکھ لیا تھا۔ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف انقلابی جب بھی لندن آتے تو وہ مارکس کے گھر ضرور جاتے، جہاں مارکس اور جینی ان کی خاطرداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ اب جینی کے سارے زیورات بک گئے اور سارے برتن گروی رکھوا دیے گئے، اور وہ قرضہ لے کر گزر بسر کرنے لگے۔ انتہائی مفلسی کے عالم میں ابھی مارکس اور جینی کو بہت سے غم سہنا تھے۔ میں آپ کے لیے جینی کے خط سے ایک دل خراش اقتباس پیش کر رہا ہوں، جو ان کی بے بسی کی پوری طرح سے عکاسی کرتا ہے۔ سن 1852 کے ایسٹر پر ہماری ننھی فرانسکا شدید نزلے کا شکار ہو گئی۔ وہ 3 دن اور راتیں زندگی اور موت کی کشمکش میں تڑپتی رہی۔ اس کی تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ آخر کار وہ انتقال کر گئی۔ ہم نے اس کی لاش کو پچھلے کمرے میں رکھا اور خود سامنے والے کمرے میں لیٹ گئے۔ تینوں بچے ہمارے ساتھ تھے اور ہم سب اس معصوم فرشتے کی جدائی پر رو رہے تھے، جس کا بے جان جسم پچھلے کمرے میں پڑا تھا۔ بیچاری کی موت بھی ایسے وقت پر واقع ہوئی جب ہم فاقے کاٹ رہے تھے اور کوئی جرمن دوست بھی ہماری مدد کو نہ آ سکا۔ ارنیسٹ جونز نے بھی صرف مدد کا وعدہ کیا، لیکن اس نے بھی عملی طور پر کچھ نہ کیا۔ میں اپنے دل میں درد کی دنیا سمیٹے
ایک فرانسیسی پناہ گزین کے پاس گئی جو کبھی کبھار ہمارے ہاں آیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے 2 پاؤنڈ دیے جن سے ہم نے چھوٹا تابوت خریدا جس میں فرانس کا ابدی نیند سوئی پڑی ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ہم اس کے لیے جھولا نہیں خرید سکے تھے، اور جب اس کی بے وقت موت واقع ہوئی تو اس کے لیے تابوت بھی اتنی مشکل سے حاصل کر سکے تھے۔ محلے دار اس کی لاش لے کر قبرستان چلے گئے اور ہمارے دلوں پر جانے کیا کیا قیامتیں گزر گئیں۔ مارکس ہر وقت مطالعے میں غرق رہتا۔ وہ دن کو برٹش میوزیم میں اور رات کو اپنے کمرے میں پڑھتا رہتا۔ اس سے پہلے وہ اینگلز کے ساتھ مل کر سن 1848 میں اشتراکی منشور جسے ہم کمیونسٹ مینیفیسٹو کے نام سے جانتے ہیں لکھ چکا تھا۔ لندن میں 10 سالہ محنت اور مطالعے کے بعد اس نے اپنی شہرہ آفاق کتاب سرمایہ لکھ کر مکمل کی۔ اس کی زندگی میں مذکورہ کتاب کی جلد اول شائع ہوئی، جلد دوم اور جلد سوم اس کی وفات کے بعد اینگلز نے شائع کرائیں۔ سن 1881 میں مارکس کی باوفا اور ہمدرد جانثار جینی نے اپنی زندگی کا سفر اختتام کیا اور مارکس کو غموں کے سمندر میں غرقان کر کے راہ عدم پر روانہ ہو گئی۔ لیکن مارکس تو شاید پیدا ہی درد جھیلنے کے لیے ہوا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی بڑی بیٹی بھی اپنی ماں سے جا ملی اور مارکس اتنے صدمے سہ نہ سکا۔ اینگلز مارکس کی مزاج پرسی کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ آرام کرسی پر آرام کر رہا ہے، لیکن جب اس نے قریب آ کر دیکھا تو مارکس ابدی نیند سو چکا تھا۔ ساری دنیا کے دکھ درد اپنے سینے میں سمونے والا مارکس اپنے دریا جیسے دل سمیت جینی اور فرانسکا سے جا ملا۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مارکس کے متعلق یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تو دیکھنا نہ بھولیے گا ادب ڈائری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔